الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اعلیٰ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لہ الفدا. قال الامام محمد بن علی الجواد علیہ السلام: مجالسة الأراذل سبب لفساد الأخلاق ومجالسة العقلاء داعية إلى تحسين الاخلاق. یہ قول امام محمد تقی علیہ السلام کا ہے جو کہ کم سنی میں امام بنے مگر علم و حکمت میں کامل تھے. امام فرما رہے ہیں کمینے اور گھٹیا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا انسان کے اخلاق کو بگاڑ دیتا ہے اور عقل مندوں کی رفاقت انسان کے اخلاق کو سنوار دیتی ہے. یہ حدیث معاشرتی و اخلاقی زندگی کی بنیاد ہے. انسان جس ماحول میں جیتا ہے اس کی شخصیت ویسی ہی بننے لگتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ صرف تقوی کافی نہیں بلکہ نیک صحبت بھی ضروری ہے. اسی طرح قرآن میں قیامت کا منظر بھی بیان کیا گیا. ہائے افسوس، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو برے ساتھیوں کی وجہ سے گمراہی میں پڑ گئے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا: دوست بناؤ لیکن اس کو جس کی دوستی تمہیں اللہ کے قریب کرے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو، جھوٹے، فاسق اور بخیل. یہ روایات اس بات کی دلیل ہیں کہ صحبت صرف وقت گزارنے کا ذریعہ نہیں بلکہ زندگی کی سمت طے کرتی ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ سوشل میڈیا پر بھی اپنی صحبت کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں. دوستی صرف مزاح یا کھیل کے لیے نہ ہو بلکہ اصلاح و ترقی کا ذریعہ ہو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو تو ان کے دوست نیک ہوں. بہرحال ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ ملا جو ہمیں تیرے قریب کرے. یا اللہ ہمیں امام محمد تقی علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے راستے پر ثابت قدم رکھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.